عثمانی صاحب نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی تو یہ انہوں نے کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا، صحیح طریقہ یہی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی اور تھوڑی بلند آواز سے پڑھی۔ سنن نسائی میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے جہرن پڑھی، اور بعد میں انہوں نے جو مقتدی تھے انہیں بتایا کہ یہ میں نے اس لیے بلند آواز سے پڑھی ہے تاکہ تمہیں میں بتاؤں کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ سنت وہ نہیں جو یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ رفع دین سنت ہے کہ فرض ہے، نہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ والی چلاکیاں نہیں ہوتی تھیں جو یہ کرتے ہیں۔ سنت یعنی رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فجر کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ظہر کے 4 فرض پڑھنا بھی سنت ہے۔ سنت مانا طریقوں، تو اور سنن نسائی میں موجود ہے، ساتھ ایک سورت بھی ملائی انہوں نے، اور پھر آڈینس سے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب میں حنفیوں سے یہ پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو، تم لوگ تو کہتے تھے کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے، اب تو حدیث مل گئی نا، اب تمہارے اجتہاد کہاں گئے؟ انہیں پھینکو اب ردی کی ٹوکری میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے جو جسٹس بنائے تھے نا، قاضی شرح، انہیں خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھنا، اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو رسول اللہ کی سنت میں دیکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجماع امت میں دیکھنا کہ امت کیا معاملات لے کر اجماعی طور پر چل رہی ہے، پوری امت، صرف فقہ حنفی فقہ شافعی نہیں، پوری امت۔ اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لینا، اور نہ کرو تو بہتر ہے، انٹینڈڈ ہی مسئلوں کو چھوڑ دو، نہ زیادہ سینگ پھنسانے کی کوشش کرنا۔ تو اس میں اہل سنت کا منہج پتہ چل گیا، قرآن، سنت، اور اس کے بعد اجماع، اور پھر اجتہاد۔ جب تک قرآن و سنت میں کوئی چیز موجود ہے تو آپ کو نیچے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹاپ پرائرٹی تو قرآن و سنت ہے۔ اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ سنت ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں، علماء عرب بھی پڑھتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے یہ اپنی نشانی بنائی ہوئی تھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے میں 4 تکبیرات کہا کرتے تھے، اور ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے جس میں ہے کہ نبی علیہ السلام جنازے میں 5 تکبیرات بھی کہا کرتے تھے، یعنی یہ دونوں عمل ثابت ہیں، 4 تکبیرات بھی اور 5 بھی۔ ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی، ان کے جنازے میں 5 تکبیرات ہوئی تھی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں 5 تکبیرات ہونی چاہیے، یہ سنت بھی زندہ ہو۔ اہل تشیع تو 5 تکبیرات ہی کہتے ہیں، اہل سنت کے ہاں عموماً 4 تکبیرات ہی کہی جاتی ہیں۔ ہاں اہل حدیث حضرات کو چونکہ سنت کا پتہ ہے تو وہ 5 پہ بھی عمل کرتے ہیں، 4 پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ اور اس میں آپ نے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور ساتھ ایک سورت ملانی ہے۔ ثنا پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے، اور جو ان کی ثنا ہے نا وجل ثناؤ کا، وہ تو ویسے ہی کوئی نہیں ثابت۔ ویسے نماز میں ہے ثنا، جامعہ ترمذی کے اندر ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، عام نمازوں کے لیے۔ جنازہ میں سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورت ملانا ہے، دوسری تکبیر کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ان کا بنایا ہوا درود شریف نہیں جو بخاری مسلم میں ہے، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ دعائیں کافی ساری آئی ہیں، ایک تو مشہور دعا ہے جو جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، مشکات میں موجود ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ یہ پوری دعا عام مسلمانوں نے یہی والی یاد کی ہوئی ہے۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، وہ صحابی بڑی رکت انگیز حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے جنازہ پڑھا تو آپ نے میت کے لیے دعائیں فرمائی، اور ظاہر تھوڑی بلند آواز سے کی، تو صحابہ کرام نے وہ یاد کر لی دعائیں، وہ تو کمال کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اسے بخش دے،
اس کی مہمان نوازی فرما، اے اللہ اسے اپنے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اسے اس کی بیوی سے اچھی بیوی عطا فرما۔ بڑی رکت انگیز دعا ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ ہم انشاءاللہ یہ ساری احادیث ڈسپلے کر دیں گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب وہ میں نے دعائیں سنی نا تو میں نے تمنا کی کہ کاش آج اس میت کی جگہ میری میت رکھی ہوتی اور اللہ کے نبی مجھ پہ یہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو تیسری تکبیر کے بعد آپ نے وہ دعائیں پڑھنی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اگر 5 تکبیرات ہوں گی تو پھر چوتھی کے بعد بھی دعائیں مانگنی ہوگی، اور 5ویں تکبیر کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے، اور سلام دائیں طرف پھیرنا سنت ہے۔ عرب سارے ملکوں میں دائیں طرف پھیرا جاتا ہے، یہاں پہ اہل حدیث تھوڑا سا وہ حنفیوں سے ڈرے ہوئے تھے، اب کچھ ان کو عقل آئی ہے، انہوں نے ایک طرف شروع کیا، ادروائز میجورٹی ابھی بھی 2 طرف پھیرتی ہے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ 2 طرف سلام پھیرنے والی حدیث جو ہے اس میں تدلیس کا بھی ایشو ہے، ضعیف راوی بھی ہے، اور بھی ایشو ہے، اور جو ایک طرف سلام پھیرنے والی حدیث ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابراہیم نخعی کا قول ہے جس کے اوپر پوری فقہ حنفی کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ جو ہیں وہ ان کے پوتا شاگرد ہیں، ان کی مسند پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سجدہ سہو میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی۔ اچھا، وہ پہلی بات پہ تو حنفی عمل کر رہے ہیں، سجدہ سہو کے تو 5 طریقے ثابت ہیں، جس طریقے سے حنفی کرتے ہیں وہ بھی ثابت ہے، تابعین سے ہم اسے غلط نہیں کہتے، لیکن جہاں سے وہ لے رہے ہیں اس میں موجود ہے کہ سہو میں ایک سلام ہے، یعنی تشہد پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیرنا ہے آپ نے، اور پھر 2 سجدے کرنے ہیں۔ جو بعد میں آپ 2 سلام پھیرتے ہیں وہ تو نماز مکمل کرنے کے ہوتے ہیں، اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے۔ اچھا، آدھی انہوں نے بات لی ہوئی ہے کہ وہ سجدہ سہو اس طریقے پہ کرتے ہیں لیکن نماز جنازہ میں 2 طرف سلام پھیرتے ہیں، تو پوری آپ روایت لیں۔ اگر کوئی 2 طرف بھی پھیر لیتا ہے ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، تابعین سے ثابت ہے۔ البتہ نبی علیہ السلام کا جو سنت طریقہ ہے وہ دائیں طرف ایک طرف سلام پھیرنا ہے، یعنی کہ عام نماز اور نماز جنازہ میں جو فرق ہے ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے۔ عرب ملکوں میں، سعودی عرب میں، آپ میں سے اکثر لوگ حج عمرے کے لیے بھی گئے ہوں گے، ہر نماز کے بعد وہاں پہ جنازے ہوتے ہیں اجتماعی، اور ایک طرف ہی سلام پھیرتے ہیں اور سرن پڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے جہرن بھی نماز جنازہ ثابت ہے، لیکن آپ کا جو عمومی عمل ہے وہ سرن ہی ہے۔ سنن نسائی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سرن نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے، جس طرح ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی جاتی ہے نا اس طرح، لیکن آپ جہرن بھی بعض اوقات پڑھاتے تھے۔ وہ تعلیم کے طور پہ بھی ہوتا تھا اور جواز کے طور پر بھی، دونوں طریقے سے ثابت ہے۔ جس طرح اہل حدیث تو عموماً ایک طریقے کو فالو کرتے ہیں، حنفی بھی خاص ایک ہی طریقے کو فالو کرتے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ اہل حدیث کے پیچھے آپ جنازہ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے آپ جنازہ پڑھ کے نکلیں، اور دیوبندی اور بریلوی علماء جنازہ ان کا ہوتا ہے تقریباً 40 سیکنڈ کا، اور اس کے بعد 5 منٹ کی دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ بریلوی دعا کرواتے ہیں، دیوبندی اعلانات کرتے رہتے ہیں کہ جی 3 دن بعد یہ ہوگا اور 5ویں دن یہ ہوگا اور فلاں چیز یہ ہوگی۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ آپ نے جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی بلکہ میت کو قبرستان لے کے جانا ہے، اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اب اسے آزمایا جائے گا، اس سے سوالات پوچھے جائیں گے، تم اپنے بھائی کی قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو، وہاں پہ سنت ہے۔ اور وہ صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عاص کی وہ رکت انگیز حدیث بھی موجود ہے جس میں انہوں نے اینڈ پہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو جوابات دے سکوں۔ یعنی 2-2.5 گھنٹے قبر پہ بیٹھنا دفنانے کے بعد، یہ بھی سنت ہے۔ ظاہر سنت صحابہ کرام سے کوئی چیز ثابت ہو جائے گی تو وہ سنت اور دین کی کیٹیگری میں فال کرے گی، تو وہ دعا وہاں پہ آپ نے جا کے کرنی ہے۔ تو یہ نماز جنازہ کے بارے میں عموماً کہ ایک متس مشہور ہے، اس لیے میں نے اس کو کلیئر کر دیا۔ اسی طریقے سے حنفیوں میں آپ دیکھیں گے وہ انہوں نے ایک چیز پکی پکڑی ہوئی ہے کہ نماز جنازہ صرف جنازہ گاہ میں ہوگا یا گراؤنڈ میں ہوگا، مسجد میں نہیں وہ پڑھنے دیتے۔ ایون کئی مسجدیں ہیں نا تو مسجد کے باہر وہ میت رکھ کے نا نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں پڑھتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمومی سنت
اور افضل عمل یہی ہے کہ آپ نے جنازہ گاہ یا عیدگاہ میں پڑھنی ہے نماز جنازہ، بخاری مسلم میں احادیث ہے. لیکن سرکار مسلم شریف میں یہ ایک حدیث موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جب فوت ہوئے، فاتح ایران المتوفا 56 ہجری، جو قادسیہ میں حضرت عمر نے جنہیں امیر لشکر بنا کے بھیجا تھا، اور یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری اصحاب میں سے ہیں. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئے. ان کے بعد دنیا میں کوئی بدری صحابی زندہ نہ رہا. بہرحال جب وہ فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ سعد کی میت لا کے میرے حجرے کے باہر رکھو. اب حجرہ ایڈجسنٹ تھا مسجد نبوی شریف کے، تو میت مسجد میں رکھنی پڑ رہی تھی، اور اما عائشہ نے کہا کہ میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو یہاں لا کے اسے رکھو میت کو. تو بعض لوگوں نے اسے معیوب سمجھا، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، نبی علیہ السلام اسی مسجد میں نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، آپ نے بدری اصحاب کا نماز جنازہ اس کے اندر پڑھا ہے، اور تم میں بعض لوگ اسے معیوب سمجھ رہے ہیں. اچھا، اس حدیث سے 2 رزلٹ نکلے. ایک تو یہ کہ عورت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے. عموماً جو یہ عورتوں کی ممانعت کی جاتی ہے نا، وہ بے صبری کی وجہ سے. نماز جنازہ کے ساتھ نہیں وہ جائیں گی، لیکن جنازہ پڑھ سکتی ہیں. عرب میں تو پڑھتی ہیں جس طرح نماز پڑھتی ہیں مسجد میں. اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد میں بھی نماز جنازہ درست بلکہ سنت ہے. اور تیسری ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ جو کیڑے نکالنے والے ہیں نا، اور قرآن و سنت کو کم فہمی کی وجہ سے اگنور کرنے والے ہیں، وہ اس زمانے میں بھی موجود تھے. ظاہر ہے وہ بریلوی دیوبندی تو نہیں تھے نا جو مخالفت کر رہے تھے. ہاں، ظاہر ہے نیو مسلم ہوں گے، انہیں ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا. اور اما عائشہ نے ان کی سلام اللہ علیہا اصلاح فرمائی. تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ جو متس مشہور ہوئی ہیں نا عجیب و غریب قسم کی عوام الناس کے اندر، وہ آپ کو کلیئر ہو کہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل اس حوالے سے واضح ہیں کہ آپ نے سنت طریقے پہ کس طریقے سے نماز جنازہ کو ادا کرنا ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی، اور عبداللہ ابن عمر سے بھی آتا ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، المصنف عبد الرزاق کے اندر، کہ وہ ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین بھی کرتے تھے. یعنی آپ نے جتنی تکبیرات کہنی ہے نا، تو اللہ اکبر کے ساتھ آپ نے ہاتھوں کو بھی بلند کرنا ہے. نماز جنازہ ہو، نماز عیدین ہو، قیام کی حالت میں جب بھی تکبیر کہی جائے گی نا، تو آپ نے رفع الیدین کرنا ہے. یہ اصولی حدیث سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع سے پہلے جب بھی تکبیر کہتے تھے نا تو رفع الیدین کرتے تھے. کوئی بھی تکبیر ہوتی تھی، چاہے وہ عیدین کی ہو، چاہے وہ جنازہ کی ہو، ایون وطر کی دعا سے پہلے بھی اگر آپ تکبیر کہیں تو آپ رفع الیدین کریں اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں. تو یہ سنت ہے. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ نے ہاتھ باندھ کے نماز جنازہ پڑھنا یا ہاتھ کھول کے. وہ عام نماز میں بھی دونوں طریقے سے سنت ہے. میری اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی فقہ حنفی والوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ذرا اپنے بابا جی، جنہیں سارے ہی بابا مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ پڑھ کے تو دیکھیں. انہوں نے تقلید کے بارے میں جو طبیعت آپ لوگوں کی صاف کی ہوئی ہے نا، انہوں نے کہا کہ امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ اندھی تقلید ہے. ہاں، انہوں نے کہا کہ واجب ہے لوگوں کے اوپر کہ جب انہیں سنت پہنچ جائے تو وہ سنت کے مطابق عمل کریں، اپنے امام کے اقوال کو چھوڑ دیں. اور انہوں نے اس میں لکھا ہے جو بخاری اور مسلم سے بغض رکھے وہ سنیت سے خارج ہے. اور اس پہ اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی الصحت ہے. ان سے بغض رکھنے والا بدعتی ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا. تو مجھے بتائیں کون بغض رکھ رہا ہے؟ عزتیں اویل کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کر رہے ہیں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے، اور پھینکتے کہاں ہیں؟ دیوبند اور بریلی میں جا کے. اور جو شخص انہیں کہتا ہے کہ بھائی ان بابوں سے دستبردار ہو، اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کہتے ہیں کوئی نیا فرقہ لے کے آ گیا. نیا نہیں لے کے آیا سرکار. یہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو وحی کے ذریعے آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے تعلیم فرمائی ہیں. تو دیکھیں سرکار، پھر اللہ نے تو بلا کیڑی چھڑی ہے. ہاں،
जिड्डी गुमराही सी ना उड्डी उड्डी बुला छड़ देती है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शह ही कोई नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो वो आप ये देखें, ये जब कभी गुमराही बड़े लेवल की आती है ना, तो उसके आगे फिर हर्डल और रुकावट, और उसे खत्म करने के लिए उसी लेवल की बड़ी आवाज फिर बुलंद होती है। और ये यकीन करें कि मुझे भी नहीं पता कि मुझे किस तरीके से अल्लाह ताला ने ला के तो इस प्लेटफॉर्म पे इतनी दिलेरी के साथ खड़ा कर दिया। ये इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला वक्त के साथ हालातों वाकयात फेवरेबल करता है। ज़ाहिर है कि अभी इस वक्त जो हम बातें कर रहे हैं, आज से 15-20 साल पहले तो तसव्वुर ही नहीं था, मुल्क के हालात ही ऐसे नहीं थे। हर चीज फेवरेबल होती है, अल्लाह ताला की ताईद शामिल होती है, तो फिर ये मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो हम इनको बार बार ये चीज समझा रहे हैं कि अल्लाह से डर जाएं, अपनी इस्लाह करें। और जो आप फखरिया बताते हैं कि हम अंधे मुकल्लिद नहीं हैं, और कई जगह पे वाकई आप लोगों ने अपराइट होने का सबूत दिया है। मसलन फिक़ह हनफी के 3 बड़े मसाइल ऐसे हैं जो जिससे वो खुद रुजू कर चुके हैं। नंबर 1, मदीने को हरम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहीं मानते थे, फिक़ह हनफी वाले मानते हैं। बुखारी मुस्लिम में 50 से ज्यादा हदीस हैं कि मदीना हरम है। नबी इस्लाम ने कहा, ऐ अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के को हरम बनाया था, मैं मदीने को हरम बनाता हूं। ऐ अल्लाह, मदीने के मुद में बरकत अता फरमा, इसके सा में बरकत अता फरमा। ये मेजरमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिस तरह किलोग्राम और लीटर्स हैं। ऐ अल्लाह, मदीने की मोहब्बत हमारे दिल में मक्के की तरह कर दे, बल्कि इससे भी ज्यादा कर दे। कितनी दुआएं आपने फरमाई। तो आज बरेलवी, देवबंदी, हनफी जो हैं वो मदीने को हरम मानते हैं। दूसरा, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शवाल के 6 रोजों को बिदअत समझते थे। इवन इमाम मालिक जो मदीना शरीफ में रहते हैं, वो अल-मुअत्ता इमाम मालिक में लिख रहे हैं कि मैंने अहले मदीना को शवाल के 6 रोजे रखते हुए नहीं पाया, हालांकि अब सब रखने हैं। बुखारी को छोड़ के बाकी जो 5 की 5 किताबें अहले सुन्नत की, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा में यह हदीस मौजूद है कि जो रमजान के बाद शवाल के 6 रोजे रख ले, वो ऐसा है जैसा कि पूरे साल के रोजे उसने रखे। और पूरी जिंदगी रखता रहे तो पूरी जिंदगी के रोजे, उसमें आपकी मर्जी है कि वो पूरे महीने में किसी भी वक्त रख ले। ये नहीं है कि एक फौरन बाद रख लें या साथ ही शुरू कर दें, जब आपका दिल करे आपने उस एक महीने में वो 6 रोजे पूरे करने हैं। तो हनफियों ने ये उनका मसला छोड़ दिया। इमाम हनीफा जो है अकीके को ज़माने जहलियत की रस्म मानते थे, जबकि बुखारी में मौजूद है नबी इस्लाम ने फरमाया कि बच्चे की तरफ से अकीका करो। तिरमिज़ी, अबू दाऊद में मौजूद है नबी इस्लाम ने फरमाया लड़के की तरफ से 2 बकरे या बकरियां और लड़की की तरफ से 1 करो। बच्चे की जान गिरवी होती है अकीके के बस खून बहाओ। खून माना है नहीं पूरी जान देनी है आपने, ये गाय में इसे नहीं डालने, बकरा या बकरी। तो ये 3 मसले ऐसे हैं जो छोड़ दिए इन्होंने। बाकी जो किसी को वहम आ जाता है ना, यार वो इतने बड़े बुजुर्ग से कैसे बात छुपी रहेगी, और छड़ दो, उनसे बड़े बड़े बुजुर्गों से बातें छुपी रह गई हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन है, उनके दौर के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हसन इब्न साबित मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। हजरत हसन जो हैं वो उन्हें नातिया शार सुना रहे हैं। हजरत उमर वहां से गुजरे, कहा कुछ नहीं, सिर्फ देखा। उन्होंने कहा, उमर इस तरह ना देख मेरी तरफ, तुझसे बेहतर शख्स मस्जिद में होता था, मैं उसे भी नातिया शार सुनाता था। हजरत उमर का इतना रोब है, और देखें हुजूर के स्टूडेंट्स कितने दिलेर हैं। यानी ये वही है, ये शायरी कोई नहीं, हाँ ये वही है। हाँ, तो हजरत उमर ने कहा कि अपना गवाह लेके आओ। उन्होंने कहा ये अबू हुरैरा बैठे हैं, इनसे पूछे। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि नबी इस्लाम ना सिर्फ हजरत हसन से नातिया शार सुनते थे, बल्कि दुआ फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह हसन की मदद फरमा रूह कुदस के जरिए, जिस तरह तूने ईसा इब्ने मरियम की मदद फरमाई थी। वो अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। तो हजरत उमर वहां से चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। उन्हें पता था कि ये उसी सूरत में है जब कुरान और सुन्नत के अंडर हो, जहां की मुझसे मिस हैंडलिंग होगी तो मैं रुजू करूंगा। दूसरा, इससे यह रिजल्ट निकला कि बड़े से बड़े शख्स से भी हदीस छुपी हो सकती है। हजरत उमर से बड़ा कौन था? तो अगर हजरत उमर को हदीस नहीं पता थी, तो इमाम हनीफा को अगर कोई हदीस नहीं पहुंची तो इसमें कौन सा मसला है? और तीसरा,
حضرت ابو ہریرہ کو حجت مانتے تھے حضرت عمر، لہذا وہ جو ان کے بارے میں پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ وہ ان کی حدیثیں قبول نہیں کرتے تھے، یہ بالکل غلط بات ہے. ویسے الگ سے اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے. ایک اور مثال، وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے. حضرت ابو ہریرہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص کے اوپر غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. 30 سال میں نے کیلکولیٹ کیے، کیونکہ اس وقت مدینے کا گورنر مروان بن حکم تھا، اور مروان بن حکم حضرت معاویہ کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مدینہ بنا. حضرت عائشہ تک جب بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام تو جنبی ہوتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے اور روزہ رکھ لیا کرتے تھے. جب حضرت ابو ہریرہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا. یار اگر حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں ان سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے، سرکار تو آڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. دیکھو کیسا یونیورسل جملہ آپ کو دیا ہے. ابو ہریرہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تے شاہی کوئی نہیں. ان سے بھی تو رہ گئی نا ایک بات، اوور لک ہوگی. اس طرح کی کئی ایک مثالیں میں نے مسئلہ 197 ریکارڈ کروا دی ہے، جسے شوق ہے نا. مسئلہ 197، اماموں کی 4 اماموں کی تقلید اور اماموں کی گستاخی کا الزام. بھائی اماموں کی گستاخی تو آپ لوگ کر رہے ہیں. اماموں نے کب کہا ہے کہ آپ انہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ پوجنا شروع کر دیں؟ انہیں تو اپنی آخرت کی فکر تھی. انہوں نے کب اس طرح کی تعلیمات دی ہیں؟ یہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ غلط چیزیں منسوب کر دی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری کو نبی الاسلام نے امیر بنا کے بھیجا، کچھ صحابہ کو ایک مہم پر روانہ کیا، اور اس امیر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے سب آرڈینیٹس کو کہا کہ ایک آگ کا الاؤ جلاؤ. اور جب خوب بھڑک گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کودو. تو وہ حنفی ہوتے تو شاید کود ہی جاتے ہیں، ویسے انہیں بھی نہیں کودنا. ایک گالی کر دیں تقلید دی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے، تو پھر ہمیں آگ میں پھینک رہا ہے. تو ہمارا امیر ہے لیکن تیری یہ بات نہیں مانیں گے. واپسی پہ جب نبی الاسلام کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک جرت دکھائی ہے. کئی ایک معاملات میں پہلے بھی انہوں نے جرت دکھائی ہے، یہاں پہ بھی جو انہوں نے جرت دکھائی ہے ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ایک بڑا بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ایک چیز موضوع بحث بن جاتی ہے، لوگوں کے دماغوں کی گرہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمیں فل ٹاس ملے تو ہم باؤنڈری سے نہیں اسٹیڈیم سے باہر پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اونٹ تجھے فل ٹاس مارو پاویں یارکر مارو، میں اوور پچ بنا لینی ہے. ہاں کوئی شے آوے صحیح، کیونکہ یہ ایک موقع ہوتا ہے آپ لوگوں تک بات پہنچانے کا. اور آپ دیکھیں کتنی تبدیلی آ رہی ہے، لوگوں کے اصلی چہرے سامنے آ رہے ہیں. یعنی وہ ایک مفتی جس کے اکثر سکینڈل عورتوں کے ساتھ نکلتے ہیں، اور ملتان کا نام لیے بغیر، اس کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں جس میں اس نے کہا یہ کہاں کا شیخ الاسلام ہے. اس نے بڑے بڑے گندے الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بات ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور باقی امت کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ اگر ایک فرقے کا مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند مفتی تقی عثمانی ایک مسئلے میں فقہ حنفی سے ذرا سا ڈیویٹ کرے تو اس کے اپنے علماء اسے شیخ الاسلام سے نہیں اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں. تو سرکار مجھے آپ کو کہاں سے انہوں نے قبول کرنا ہے؟ لہذا جہاں کہیں آپ کو کوئی وہم ہے نا کہ ان کے ساتھ کوئی مل بیٹھ کے کوئی بات ہو سکتی ہے، نا ایک کہانی ختم. ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ اتنا ہی کمپرومائز کافی ہے کہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد الگ نہیں بناتے، انہی کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندہ ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ان کے ساتھ اتنا کمپرومائز کافی ہے. باقی آپ کہیں کہ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کبھی بھی؟ ہاں، اکٹھے ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا فرقہ آپ کو چھوڑنا ہوگا.
ویسے تو کہتے ہیں نا جی اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، گمراہ ہی مر جاؤ، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر قادیانی ہو تو اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑ، نہیں ہوتے آئی گمراہ ہے سرکار، تو آپ کے بارے میں بھی تو یہی کہتے ہیں نا، اعلی حضرت کے قربان صدقے انہوں نے مسئلہ حل کر دیا، ورنہ تو میں آپ کو بتاتا کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، آپ لوگوں نے ماننا ہی نہیں تھا۔ یہ کفر سے بھی آگے احکام شریعت میں اعلی حضرت فاضل بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 ان کی ڈیتھ ہوئی، 101 سال ہو چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اعلی حضرت کا وہ 100 سالہ جشن اعلی حضرت بھی منایا ہے۔ انہوں نے احکام شریعت میں جو فتووں کی ان کی کتاب ہے، یہ ملفوظات شریف نہیں ہے، خود فتوے لکھے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو ذبیحہ ہے وہابیہ کا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا رکو ذرا صبر کرو ابھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو نے تو وہابیہ کا پوچھا، سن پھر دیکھ آج ہم ہر چیز کھول کھول کے تجھے بیان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث وہابی ہو، رافضی شیعہ ہو، قادیانی ہو، نیچری ہو، نیچری وہ کہتے ہیں یہ جو سر سید احمد خان کے ماننے والے، جو نیچر میں بلیو کرنے والے، وہ ساروں کا ذکر کر۔ انہوں نے کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا۔ یہ سب کے سب مرتد ہیں۔ مرتد کا مطلب کافر نہیں، اس سے اگلی بات کہ یہ واجب القتل ہیں۔ ویسے اعلیٰ حضرت سے مجھے اختلاف ہے، مرتد تب ہوتے جب یہ بریلوی چھوڑ کے ادھر آتے۔ مرتد کہاں سے ہوئے ہیں وہ؟ ان کا اپنا نظریہ ہے۔ اچھا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ، اہل حدیث، دیوبند، شیعہ اور قادیانیوں سے بہتر ہے۔ یہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی اتحاد امت کر لیں گے، بھائی بڑے نکال کے گئے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے جو حسام الحرمین میں حرمین کی تلوار کے اندر انہوں نے تو لکھا ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے علماء دیوبند کے، اور دیوبندیوں نے پھر اپنی روح راضی کی المحند المفند میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، 14ویں صدی کے مولویوں رضی اللہ عنہم، تو ایک دوسرے کو نکالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کے اوپر 4 نہیں 5 تکبیریں پڑھیں، ایک مجلس میں انہیں 3 طلاقیں دے کے ان سے جان چھڑا لیں۔ یہ ان کی اصلاح ممکن نہیں سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات بتائیں اور ان لوگوں کو ایکسپوز کریں کہ یہ کس طریقے سے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہی کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔